آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آج سے کوئی 30 سال پہلے میں یہ سوچ رکھتا تھا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو کسی کے کام آؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز 2009 میں سوات آپریشن سے صرف ایک ننھے منھے فرشتے سے شروع ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو 75واں یوم آزادی مبارک ہو۔ میں ہوں شاہد میتلا اور یوم آزادی کے حوالے سے آپ خصوصی شو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو معرض وجود میں آئے 74 برس بیت چکے ہیں۔ پاکستان کے قیام کا مقصد جہاں پہ مذہبی اور شخصی آزادیوں کی ترویج تھی، وہاں پر فلاحی ریاست کا قیام بھی اس کا ایک مقصد تھا، جس کو شاید آج ہم بھلا چکے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں چاہیے تھا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے اور معاشرے اور ریاست کی بہتری کے لیے کام کرتے، تاکہ ہمارے تمام پاکستانی، ہمارے بہن بھائی، معاشرے میں دیگر افراد ہماری صلاحیتوں سے، ہمارے کردار سے، ہماری شخصیت سے مستفید ہو سکتے۔ لیکن شاید یہ اس طرح سے نہ ہو سکا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو ریاست کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ ریاست سے، حکومت کو ان کو یہ چاہیے۔ وہ ایک کاز لے کر چل رہے ہیں اور اس کاز کے تحت وہ ریاست کو سرو کر رہے ہیں، وہ ریاست کے افراد کو سرو کر رہے ہیں، وہ ریاست کی اگلی جنریشن کو سرو کر رہے ہیں۔ آج ہم نے ایسے ہی ہیروز کو آج مدعو کیا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکیں، تاکہ آپ بھی موٹیویٹ ہو سکیں کہ کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کس طرح سے معاشرے کو اور اس ریاست کو خوبصورت بنا رہے ہیں، کس طرح سے بہتر معاشرے کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج وہی ہیرو ہمارے ساتھ ہوں گے، اور شاید یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ انہی کو آزادی کا صحیح مطلب سمجھ آیا ہے، کہ انہوں نے اپنے نفس سے آزادی حاصل کر لی، انہوں نے اپنی ذاتی نجی مصروفیات سے آزادی حاصل کر کے ایک طرح سے معاشرے کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے سوچا ہے، اور اپنی جو خواہشات تھیں ان کو بھی پس پش ڈال دیا، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں ریاست کو کچھ دینا چاہیے، ہمیں اس معاشرے کو کچھ دینا چاہیے۔ آج میرے ساتھ موجود ہوں گے زمرد خان صاحب، ہوم سویٹ ہوم کے بانی ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا، رہنے سہنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کا آپ نے مونٹاج بھی دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بچے سے یہ آئیڈیا لیا، اور انہوں نے سوچا کہ ان بچوں کے لیے ان کو اپنی زندگی کو وقف کرنا چاہیے۔ دوسرا ماسٹر محمد ایوب صاحب 38 سال سے غریب اور بے سہارا بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کسی نہ کسی حد تک ضرور متاثر ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے کاز کو سب سے اولین فرض کے طور پر نبھایا، اور آج ان کا کنٹریبیوشن ہمیں بہت جگہ پہ نظر آتا ہے۔ متعدد ایوارڈز بھی لے چکے ہیں۔ پھر ڈاکٹر طارق چیمہ صاحب ہیں، سوشل ورکر ہیں، آؤٹ آف اسکول کڈز 1 ملین کا ایک پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئسولیشن ہاسپٹل ہے انفیکٹیشیس ڈیزیزز کا، جو کرونا پیشنٹس کے لیے بنایا گیا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اس کو بھی انہوں نے آپریشنلائز کرنے میں اور اس کی پلاننگ میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بڑے بڑے جو سماجی پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کا کنٹریبیوشن بہت ہی قابل تحسین ہے۔ اس کے بارے میں وہ خود بھی بتائیں گے۔ عزت اللہ ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، لیڈی ڈیانا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں، 5000 بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کر چکے ہیں، اور 3000 بچوں کو اسکالرشپس بھی دلوا چکے ہیں۔ عزت اللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور باقی مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے۔ ماسٹر ایوب صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیسے آپ نے کنسیپچولائز کیا، کیسے سوچا کہ غریب بچوں کو تعلیم فراہم کرنی چاہیے، اور کس طرح سے اس سفر کا آغاز کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک فائر فائٹر تھا، اور جب بھی کبھی میں کسی حادثے پہ جاتا تھا تو وہاں پر دیکھتا تھا لوگوں کو، کوئی بیچارہ
زخمی ہو گیا ہے، کوئی کٹ گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی جل گیا ہے، تو دل یہ کہتا تھا کہ ہر روز کسی نہ کسی کے کام آؤں۔ تو جب میں نے اسلام آباد کی مختلف جگہ کی سروے کی، اکثر مارکیٹوں میں نے دیکھا کہ بچوں پر اذیت ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنا نشے کی طرف لگا ہوا ہے، کوئی چوریوں کی طرف لگا ہوا ہے، کسی پر اذیت ہو رہی ہے۔ تو میں جب بہت سارے بچوں کو ملا، دیکھا کہ کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا بڑا چھوٹا نہیں ہے، تو وہ بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اگر یہ لوگ اس طرح کرتے رہیں گے، یہ تو ملک کے لیے بہت نقصان ہے، اور یہ ان میں سے کافی بچے چور بن جائیں گے، نشئی بن جائیں گے، دہشت گردوں کے قابو آ جائیں گے، تو کیوں نہ ان کو کسی اس پہ لایا جائے یا ان کو تعلیم دی جائے۔ تو میں نے ایک بچہ جو روزانہ سردی ہو گرمی ہو ایک نالے کے کنارے گاڑیوں کو دھوتا تھا، ویگنوں کو دھوتا تھا، میں اس کو ملا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی سارا دن تو جو گاڑیاں دھوتا ہے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے بڑے گندے لفظوں سے مجھے کہا کہ بھئی پڑھنے کے لیے کتابیں تیرا باپ دے گا، مجھے پیسے تیرا باپ دے گا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی، اور میں نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا جی میں سید پور کی طرف رہتا ہوں، اور میرے 5 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ میں دوسرے دن اس کے لیے کاپی بھی، پینسل بھی، کتاب بھی لے کر اسی جگہ پر آ گیا، اور اس کو ہم نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ ہنستا رہا، جو سمجھے مذاق ہے، لیکن نہیں، میں نے پڑھانا شروع کیا تو پھر ایک اور بچہ جو چھابڑی لگاتا تھا اس سے ملا، وہ بھی اسی طرح تھا، تو اس کو بھی میں نے وہیں بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے سپر مارکیٹ جہاں پر پوسٹ آفس ہے وہاں پر میرے پاس 500 بچے ہو گئے، اور میری پہلے آپ خود سروے ہوتی تھی، کسی غریب کو ملنا، کسی کو لے کے آنا، کسی کی اذیت ہوتی تھی ان کو لے کے آنا اور ان کو تعلیم کی طرف لاتا تھا۔ کسی نے مجھے جاسوس کہا، کسی نے مجھے پاگل کہا، کسی نے کہا یہ دیکھو دیوانہ ہے، پتہ نہیں کون ہے، یہ بچوں کو لے کے پڑھاتا ہے اور لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح پولیس والوں نے بھی مجھے بڑی پوچھ گچھ کی، سی ڈی والے نے بہت مجھے پوچھ گچھ کی، لیکن مجھے مختلف جگہ سے اٹھا دیا، میں نے ہمت نہ ہاری۔ ایک جگہ سے جب میں دوسری جگہ گیا ہوں تو بچے کم نہیں ہوئے بلکہ زیادہ ہوئے ہیں۔ اور اس سفر کا آغاز آپ نے 38 سال پہلے کیا؟ جی بالکل، 1982 سے، اور سروے میری تھی 1981 کے اندر۔ اسلام آباد میں صرف نوکری کے لیے آیا تھا اپنی تعلیم کو دیکھتے ہوئے، لیکن کوئی میرا واقف نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تو وہاں پر میں نے کسی ایک دوست سے ملا، اس نے کہا بھائی اگر نوکری نہیں ملتی تو آپ ایسا کرو شہری دفاع میں چلے جاؤ، سول ڈیفنس میں، وہاں رضاکار بھرتی ہو جاؤ۔ اور ماسٹر ایوب صاحب، آپ نے یہ جو کتابیں اور کاپیاں پینسلیں دینے کا رواج شروع کیا اور ایک کاز شروع کیا بچوں کو، بچوں کی تعلیم کے لیے کیا آپ نے سب، اس کے لیے فنڈز کہاں سے لیتے تھے؟ جی پہلے کوئی کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، کیونکہ میں جس وقت سول ڈیفنس میں چلا گیا، سول ڈیفنس کی طرف سے مجھے کورسز کیے میں نے، اپنا فائر فائٹر کا، فرسٹ ایڈ کا، بم بلاسٹنگ کا، ریسکیو کا، تو مجھے ایک فائر فائٹر کی نوکری مل گئی۔ اس نوکری میں سے میں نے ایک حصہ نکالا، اس میں سے میں پینسل لیتا تھا، کاپیاں لیتا تھا پہلے تو پھر جا کے بچوں کو دے کے پڑھاتا تھا، اور یہ میرا ایک صدقہ جاریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا ساتھ دیا، جب لوگوں نے مجھے دیکھا پہچانا تو پھر انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے زبردست خان صاحب، آپ بہت سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھے اور پولیٹیکلی بھی کافی متحرک تھے، آپ ایم ڈی بیت المال تھے، کس طرح سے خیال آیا کہ یتیم بچوں کا سہارا بنا جائے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بلکہ آپ کی ساری ٹیم کا، کہ آپ نے ماشاءاللہ ماسٹر ایوب صاحب کو اور دیگر جتنے بھی پاکستان کے اندر اہم رول ادا کر رہے ہیں لوگ، اپنے اپنے شعبے میں ان کو آپ نے مدعو کیا، اور یوم آزادی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج پوری پاکستانی قوم ہی یوم آزادی کے اندر مصروف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا چند لوگوں پہ خصوصی کرم ہے کہ جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے، پوری پاکستانی قوم کی جانب سے۔ ماسٹر ایوب صاحب ماشاءاللہ ان کا بہت ایکٹیو رول ہے اسلام آباد کے کاموں کے اندر۔ بیسیکلی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے اپنی کیریئر کا آغاز وکالت سے شروع کیا، پھر ممبر پارلیمنٹ، پھر چیئرمین بیت المال، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کے اندر ایک خوبصورت مشن سے نواز دیا، ایک ایسا مشن جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم ایک خوابوں کا سفر ہے جو میں نے شروع کیا 2009 اور 10 کے اندر، صرف ایک بچے سے، اور آج ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں پورے پاکستان میں موجود ہیں، اور لکیلی ماشاءاللہ 400 میرے بیٹے، 100 میری بیٹیاں اس وقت H9 کے اندر موجود ہیں۔
اور جو پہلے بیٹے میرے پہلے بیچ کے اندر آئے تھے 2010 میں، آج وہ سارے کے سارے FSC کا ایگزام دے کر فارغ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ میڈیکل کالجز کی اور یونیورسٹی کی تیاری کر رہے ہیں۔ بیسک اگر پاکستان سویٹ ہوم کا مختصر ترجمہ کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر کہیں موجود نہیں ہوں گے، صرف فرق ہے اعتماد کا۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ میں نے سیاست کے اندر بھی، وکالت کے اندر بھی اور ایز اے چیئرمین بیت المال وہ اعتماد ڈیلیور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں میرے بیٹے اور بیٹیاں پورے پاکستان میں بہترین سسٹم کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ماشاءاللہ میری جو اسلام آباد کے اندر بیٹیاں اور بیٹے ہیں، ان میں سے تقریباً 200 میرے بیٹے اور بیٹیاں اس وقت صدیق پبلک سکول ماشاءاللہ جو راول پنڈی 6 روڈ پہ ہے، چیمہ صاحب، راشد چیمہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کا کھانا ماشاءاللہ حاجی نعیم صاحب سیور فوڈ، وہ 14 ڈشز ہیں ان کی 1 ویک کی، وہاں سے آتا ہے۔ جس میں نے پہلے کہا کہ جتنے اچھے لوگ پاکستان کے اندر ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ پاکستان سویٹ ہومز کے فنڈز بھی یہی مخیر حضرات پرووائڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے اندر بہت سارے ہمارے دوست شامل ہیں، پاکستان سویٹ ہوم کی فیملی کے اندر شامل ہیں، ہمارے ڈونرز ہیں، والنٹیئرز ہیں، اور ابھی ہم دنیا کی تاریخ کا جو پہلا کیڈٹ کالج ہے اس وقت بالکل گجر خان سے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں، سواوا اور گجر خان کے درمیان میں وادی راج اکبر، اللہ تعالیٰ راجہ علی اکبر صاحب کو مغفرت کریں، انہوں نے تقریباً 1 ارب روپے کی زمین پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج کے لیے ڈونیٹ کی۔ پھر یہ برکت کا سفر ایسا شروع ہوا کہ اس نے مجھے بھی کھینچ کے اسی طرف لے گئے، اور میں نے سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر اپنی زندگی وقف کر دی پاکستان سویٹ ہوم کے ان بیٹوں کے لیے۔ اور پچھلے کوئی 8 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا بلیو ایریا میں ایک واقعہ ہوا تھا سکندر والا، 15 اگست 1913 کو۔ اس کے بعد تو پھر میں نے پکی اپنی زندگی وقف کر دی تھی ان بچوں کی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی 1000 سال کی زندگی ہو تو میں ان کے لیے کام کروں، اس سے بڑا کام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر طارق چیمہ صاحب، آپ بھی بہت سارا سوشل ورک کر رہے ہیں، ابھی کون سے پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ ایک تو ایجوکیٹنگ 1 ملین آؤٹ آف اسکول کڈز والا پروجیکٹ ہے، بہت اچھا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے، اور دیگر جو پروجیکٹس کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ ایک فخر ہے کہ آج میں اتنے عظیم لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں۔ 1982 میں جب ماسٹر ایوب صاحب نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اور اپنی ہی زور بازو پہ جب بچے پڑھانے شروع کیے، یہ وہ سال تھا جب میں بیرون ملک گیا۔ تو 18 سال کی عمر میں گیا اور 48 سال کی عمر میں 30 سال جب میں نے ملک سے باہر گزارے، تو ایک احساس یہ ضرور تھا کہ پاکستان نے ہمیں سب کچھ دیا ہے لیکن ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا۔ تو میں کسی حوالے سے ورلڈ بینک کی واشنگٹن ڈی سی میٹنگ میں میری ایک سپیچ تھی، تو وہاں انہوں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میں جو بھی کام کر رہا تھا فلنتھروپک ورک، وہ کچھ دنیا کے 31 ممالک میں ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی میری سپیچ ختم ہوئی تو ایک ینگ پاکستانی نے میرا راستہ روک لیا اور اس نے کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیے ان 31 ملکوں میں پاکستان کا نام ہے؟ اور میں جو تھا وہ واقعی شرمسار تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا ہے نہیں، لیکن اب انشاءاللہ یہی ہوگا کہ اس کے بعد میں پاکستان پہ جو ہے وہ اپنا ضرور جو ہے وقت دوں گا۔ اس کے بعد پھر میں نے جب پاکستان میں مختلف ایشوز کو دیکھا، ظاہر ہے میں میڈیکل ڈاکٹر تھا تو مجھے ہیلتھ پہ زیادہ شوق تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ تعلیم جو ہے ہمارا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور کمزوری ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ جان کے اور حیرانگی ہوئی کہ پوری دنیا میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن، بچے تعلیم سے محروم بچوں کی تعداد پاکستان میں دوسرے نمبر پہ۔ اب آپ دیکھیے گا 200 سے زیادہ ممالک ہیں اور ہم میں سے ان کو اکثر کو ہم جانتے بھی نہیں، ہم دوسرے نمبر پہ۔ اس پروجیکٹ کے تحت آپ کس طرح سے والدین کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجا جائے، اور کیا کیا آفر کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے جب ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 20 ملین بچے اس وقت جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہیں، تو اس کے لیے پھر مجھے بہت سارے انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ، گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بات کرنی پڑی، کیونکہ اس سے پہلے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو پروجیکٹس ہوتے تھے ان میں ٹارگٹ بہت چھوٹے تھے، اور ہم نے جب 1 ملین کی بات کی تو وہ بھی ایک دیوانے کا خواب تھا، لیکن اللہ نے مہربانی کی، حکومت قطر، حکومت پاکستان، حکومت جاپان، ان کا ایک سپورٹ ہمیں ملا۔ اس کے بعد ہم نے 18 گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ اداروں کو ساتھ ملا کے
جو سرکاری اسکول تھے، جو کمیونٹی میں لو فی یا نو فی اسکول تھے، ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کیا، کمیونٹی کے اندر موبلائزیشن کی، اور آج ہم نے الحمدللہ 30 جون 2021 کو اپنا 1 ملین کا ٹارگٹ کمپلیٹ کیا. جن بچوں کا آڈٹ جو ہے وہ تھرڈ پارٹی انٹرنیشنلی بھی ہوا، اس میں کوئی گوسٹ بچے نہیں تھے، اور یہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ تقریباً $100 ملین کا پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آؤٹ اسکول چلڈرن پروگرام ہے. بہت خوب، بڑا اچھا پروجیکٹ آپ نے ڈیلیور کیا ہے. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹے سے بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم عزت اللہ سے بات کریں گے کہ کس طرح سے بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے میں بھی رہ کر وہ کریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، جو کہ بہت ٹف جاب ہے، اور کس طرح سے انہوں نے پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. چھوٹا سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یوم آزادی کا شو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اصل ریئل ہیروز اس وقت موجود ہیں. زمرد خان ہیں، ماسٹر محمد ایوب ہیں، ڈاکٹر طارق چیمہ ہیں، اور عزت اللہ ہیں. عزت اللہ، اپنے کام کے بارے میں بتائیے، کس طرح سے کریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں تو یہ خاصا مشکل کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں نیو نیوز کا کافی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اور ہاں، بلوچستان میں کافی ایشوز ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے. خاص کر کے میں گرلز چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہوں، جہاں پہ مثال جو بچیاں ہیں ان کو اسکول میں انرول کرانا، یا ان کو ان کی والدین کا جو ہے نا وہ پیرنٹنگ کرنا، پیرنٹنگ کاؤنسلنگ، کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر میں ٹریننگ دلواتا ہوں. ان کو کنونس کرنا کہ اپنی بچیوں کو اسکول بھجوا دیں تاکہ وہ اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. آپ کو پتہ ہے شاید پورے پاکستان، ایک تو چیمہ صاحب نے بات کی کہ تقریباً پاکستان دوسرے نمبر پر ہے آؤٹ گوئنگ چلڈرنس، اور اگر دیکھا جائے بلوچستان واحد وہ خطہ ہے پوری دنیا میں، واحد وہ خطہ ہے جہاں پہ گرلز سب سے زیادہ اسکول سے باہر ہیں. تو آج بھی ہم ریچسٹ پروونس پورے پاکستان کا اور اس کے علاوہ پھر بھی پسماندہ ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میں نے کوشش کی کہ بچیوں کو اسکول میں انرول کرا دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف رجحان ہو. تو پیرنٹس کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ کیسے کیمپینز کیسے اپنی رن کرتے ہیں؟ پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہاں، یہ تو بلوچستان قبائلی ایریا ہے، وہاں پہ جانا، پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا کافی مشکل ہے، مگر ہم نے ہمت نہیں آ رہا ہے. ہم جاتے ہیں، پیرنٹس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کہ آپ اپنی بچیوں کو اسکول میں انرول کرا دیں. ہاں، یہ ظاہر یہ ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گرلز کے بارے میں کیوں آپ بات کرتے ہیں. مثال وہ پردے کی طرف رجحان زیادہ ہے، یا پھر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بولتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ این جی او سیکٹر کو بہت برا مانتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ پردے میں بے شک رہیں، جو آپ کی تحفظات ہے، خدشات ہے، وہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم ان کو دور کریں گے. اور ہم آپ کو اعتماد دلا رہے ہیں کہ آپ کی بچی کو ہم پڑھائیں گے محفوظ اسکولوں میں، وہاں پہ سیکیورٹی کا بھی ایشو نہیں ہوگا، اس کا بھی ہم مثال ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو آپ سکولوں کے ساتھ الائنڈ بھی ہیں؟ جی، میں مختلف اسکولوں کے ساتھ کام کرتا ہوں. مختلف پروجیکٹس ہم لوگ رن کرتے ہیں. بیک ٹو اسکول کمپین کے نام سے ابھی ایک پروجیکٹ رن کیا جہاں پہ ہم نے 200 افغان بچیوں کو اسکول میں انرول کرا ہے. تو عزت اللہ، کیسے یہ تھیم آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ کو بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنا چاہیے؟ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو گرلز ایجوکیشن ہے وہ کافی افیکٹڈ ہے. وہاں پہ آئی تھنک 17% گرلز آر لٹریٹ. تو آپ دیکھیں کہ مثال اتنے بڑے صوبے میں اگر 78% گرلز اسکول سے آؤٹ آف اسکول ہے، تو میں نے سوچا کہ بچے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں، لڑکے پھر بھی کہیں نہ کہیں کالج یونیورسٹی تک اپروچ ہے. لڑکیوں کو کوئی اپروچ نہیں ہے، وہاں ان کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے تعلیم کے لیے. تو میں نے کوشش کی کہ پیرنٹس کو بھی موٹیویٹ کریں. اور زیادہ تر گھروں میں یہ ہے کہ ہم بچوں کو تو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو نہیں پڑھاتے. یہ مسئلہ ہے. تو موٹیویشن کے لیے کوئی انسیڈنٹ وجہ بنا، یا ادروائز بس یہ تھاٹ آیا اور آپ نے کام کا آغاز کر دیا؟ میں 9-10 میں نے کراچی سے کیا، پھر میرا تعلیم جو ہے نا وہ بلوچستان سے باہر ہی رہا ہے، پاکستان مختلف جگہوں میں، پھر لاہور، پھر ابھی پشاور میں پڑھ رہا ہوں. تو یہاں سے جب میں جاتا تھا یہ موٹیویشن تھی ضرور کہ مثال دل میں یہ چیزیں آتی تھی کہ بلوچستان میں وہ چیزیں کیوں نہیں ہے جو لاہور میں ہے، یا جو کراچی میں ہے، یا جو پشاور میں ہے. اور پھر تعلیم کا شوقین میرے والد صاحب بھی بہت تھے، مگر بدقسمتی سے
वो अपना जो बचपन गुजारा है, पूरी जिंदगी गुजारी, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। वो चाहते थे कि मेरे बेटे बेटियां पढ़ें, और फिर वो मोटिवेशन थी वाले साहब की तरफ से कि मैं अपने इलाके के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करूं। बिल्कुल सही है। मास्टर अयूब साहब, आपने अपनी जो मुश्किलात आपको दरपेश रही उस हवाले से भी बताया। अब आपके बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर हैं, मिलने आते हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल जी, मेरे पास जो बच्चे मेरे पास से पढ़ के गए हैं वो आते हैं, और जो मुलाजमत में हैं वो भी आते हैं मिलने के लिए। बल्कि कई तो आगे कहते हैं सर जी हम क्या ख्याल है आपके साथ मिल के पढ़ाएं, तो मिल के पढ़ाते भी हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। तो अब तो मेरी काफ़ी माशाल्लाह टीम है, और मैंने अपनी 38 सालों के अंदर बहुत सारे अपने साथ के हीरो बना दिए हैं। सैदपुर के अंदर ये अपना F6 3 में 1 में 2 में इस तरह मेरे शागिर्द बैठे हैं, घरों के अंदर बैठे हैं। अब ये जो अब से कोरोना चला है तो मेरे वो शागिर्द घरों में बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनमें और मेरे में फ़र्क ये है कि मैं बगैर किसी फीस के पढ़ाता हूँ, किसी से कुछ नहीं लेता, लेकिन वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लेते हैं ताकि उनका गुजारा चलता रहे। तो आपको हुकूमत से किसी सरपरस्ती की जरूरत है? आप चाहते हैं हुकूमत आपकी सरपरस्ती करे? नहीं जी, देखिए मैंने काम पहले भी अपने आप ही शुरू किया था। अगर ये ली जाए ना तो फिर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने बना लेते हैं, यहाँ यूं करना पड़ेगा, यहाँ यूं करना पड़ेगा, फिर गरीब लोग फिर पीछे रह जाते हैं। और बड़े बड़े दूसरे लोग आते हैं, वो कहेंगे जी इनके साथ यूनिफॉर्म होना चाहिए, इनके पास फीसिस होनी चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन वो गरीब गुरबा वाला काम फिर खत्म हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि हम सबको चाहिए कि मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए काम करें, और ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि रियासती तमाम लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे। ये इंडिविजुअल लेवल पर भी हर एक की जिम्मेदारी है कि मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। किस तरह से हमारे हीरोज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके बारे में मजीद जानेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ुमुरद खान साहब, आजकल बच्चों के भागने के बड़े सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बच्चों के साथ ज्यादती के बड़े सारे वाक़यात हो रहे हैं। कोई जामे प्रोग्राम आपके जहन में है कि इस तरह का प्रोग्राम हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सेक्टर लेकर आए तो बच्चों के ये जो मसाइल हैं ये खत्म ना सही लेकिन कम हो जाएंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को जो सबसे अहम काम करना है कि जो स्ट्रीट चिल्ड्रन आपको नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे, जो मैं समझता हूँ बेशुमार क्राइम के अंदर लोग इनको शामिल कर लेते हैं। मेरी इस वक्त गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश भी है और अपील भी है कि वो उस काम के लिए आगे बढ़ें और जितने भी रफाई अदारे हैं उनको उसके अंदर शामिल करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी मर्जी हम बातें करेंगे, हम एजुकेशन में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट से निकलें या सेरीना होटल से निकलें तो हजारों की तादाद में आपको बच्चियां और बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे नजर आते हैं वहां पे मांगते हुए भी, काम करते हुए भी, और सुबह तकरीबन 6 से लेकर रात 12 बजे तक। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सही तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहे तो मेरी खिदमत भी हाजिर है, क्योंकि जब तक हम इन बच्चों को सेफ नहीं करेंगे, हम जितना बड़े से बड़ा चैलेंज है, चाहे मैं हूं, मास्टर अयूब साहब हूं, या जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं, शायद हम उस चीज को अचीव ना कर सकें। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैं समझता हूं कि सारे रफाई अदारे इस काम के अंदर उनके साथ हैं, और हमें आज के दिन ऐद तजदीद भी करना है कि कम अज कम एक पाकिस्तानी एक शख्स को जरूर पढ़ाए। और अगर करोड़ों की तादाद में हम सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर 1+1 हो जाए तो 1 साल के अंदर, 2 सालों के अंदर करोड़ों की तादाद में बच्चियां और बच्चे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे मैसेज भी लूंगा। डॉक्टर तारिक चीमा साहब, फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास, और क्या चाहते हैं कि हुकूमत को किस तरह के प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करने चाहिए कि हमारे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर सकें और बेहतर तरीके से कर सकें? देखिए, ज़ुमुरद खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है कि देखिए हर चीज़ आप हुकूमत से जो है उसकी तवक्को नहीं कर सकते। जब तक हम में से हर शहरी अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा, उस वक्त तक आपको मुआशरे के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर कोई तब्दीली नज़र नहीं आएगी। तालीम का जो मसला है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का स्कूल से बाहर होना नहीं है। असल बुनियादी मसला ये है कि हमारे इदारों की कारकर्दगी, हमारी पॉलिसी,
ہمارے بجٹ کی اسپینڈنگ جو ہے ایجوکیشن کے اوپر، وہ بہت سارے مسائل ہیں، اور جب تک آپ تعلیم کے مسئلے کو پالیسی کے لیول سے لے کے گراس روٹ لیول تک، یعنی ایوان آپ کہہ لیں کہ اقتدار سے لے کے ماسٹر ایوب صاحب کے پارک تک، جب آپ ان چیزوں کو ایک اکٹھا کر کے نہیں دیکھیں گے، تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے ایک سیریسنس چاہیے. جو ماڈلز ورکیبل ہیں، جیسا کہ ایوب صاحب کا ماڈل ہے، جیسے سویٹ ہومز کا ماڈل ہے، ان ماڈلز کا سکیل اپ ضروری ہے، نہ کہ آپ اپنے طور کے اوپر. آپ کے فیوچر پروجیکٹس کون سے ہیں؟ ہمارے فیوچر پروجیکٹس میں اس وقت یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو جو آؤٹر اسکول چلڈرن کا معاملہ ہے، ابھی ہم نے 1 قدم بڑھایا ہے، 1 ملین کا، 20 قدم اور جانا ہے، اور اس دوران تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. تو میں جو ایک واحد بات کہوں گا اس پروگرام میں، وہ یہ ہے کہ آج کے دن ہم لوگوں نے پاکستان ایکشن کولیشن جو ہے فورم آج ہم نے تشکیل دیا ہے، جس کے اندر پاکستان کے لیڈنگ ایجوکیشن پرووائڈرز، ایجوکیشن ایکٹرز، پالیسی میکرز، فنڈرز، ان کو اکٹھا کرنے کا مطلب ہے، کیونکہ ہم اس کو اکیلے نہیں کر سکتے. اس کو کرنے کے لیے ہمیں ہر شخص کی ضرورت ہوگی. بالکل صحیح ہے. جی. عزت اللہ، آپ نے 3000 بچوں کو اسکالرشپس بھی دی ہیں، آپ کے پاس فنڈز کیسے آئے اور کتنا اسکالرشپ دیا؟ سر میں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں. قرم ویلفیئر ہوم ایک ادارہ ہے جو ہمیشہ مثال کی اس طرح کے کازز کو سپورٹ کرتا ہے. BRC بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام یہ ایک آرگنائزیشن ہے. باقی ڈونیشن کے تھرو گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ہم مختلف جگہوں پہ مثال کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ مثال یا سوشل سیکٹر سے یا گورنمنٹ سے یا پھر ڈونیشن، تو تینوں کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ بچیوں کو پڑھائیں، بچیوں کو انرول کرا دیں. اور آپ شاید راشن وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں؟ ہاں، وہ پروجیکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کووڈ کے دوران کافی ایسے ایشوز تھے کہ ہم نے ہائیجین کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے، راشن ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی، مختلف اسکولوں میں ہینڈ واشنگ اسٹیشنز انسٹال کیے تھے. کووڈ کے دوران ویسے نارمل نہیں ہوتے، ہاں کووڈ کے دوران یہ کیا تھا یہ سلسلہ، کیونکہ لوگ زیادہ تر غربت سے بہت تنگ تھے. آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور اسپیشلی گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے؟ سر میرا گول تو کافی واضح ہے. میں اپنے والد صاحب کے نام سے ایک لائبریری بنا رہا ہوں. 2010 میں والد صاحب کی فوتگی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے نام سے شہید حاجی محمد ادین ڈیجیٹل لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر اس کو ٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ پاکستان میں ریسرچ کلچر یا بک کلچر کافی ختم ہے. ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، میں خود یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم جب تھیسس کرتے ہیں ہم نیٹ گوگل سے وہاں ادھر ادھر سے کاپی پیسٹ استعمال کرتے ہیں. تو جو ریسرچ کا کلچر ہے یا بک کلچر ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو اس کے حوالے سے تو یہ لائبریری کا میرا فیوچر پلان ہے. اور اس کے علاوہ جو میرا اپنا آئیڈیا ہے، جو گول ہے، وہ یہ ہے کہ آؤٹ آف گرلز جو بچیاں ہیں بلوچستان میں وہ کم سے کم ہو. جو پرسنٹیج ابھی دیکھا جا رہا ہے تو میں اس کو کم لیول پہ لانا چاہتا ہوں کہ 30-40 تک آ جائے. ابھی تو 70-80+ % ہے جو بچیاں اسکول سے باہر ہیں. اس حوالے سے پیرنٹس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں یا قوم کو کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جب تک اپنی بچیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، اگر میری سسٹر یا میری بچی گھر سے باہر جا کے پڑھے گی، اگر ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، کوئی مرد اس کو سپورٹ نہیں کرے تو کون سپورٹ کرے؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں، ان کو پڑھائیں اور ان کو تربیت دے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو باہر نہ چھوڑے، حالات ٹھیک نہیں ہے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تربیت دیں. اگر اچھا تربیت دو گے، اچھا بڑی شہری بنی تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. ماسٹر محمد ایوب صاحب، سماج اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے آپ جیسے ہیروز کی ضرورت ہے. آپ جیسے ہیروز کے لیے کیا میسج ہونا چاہیے قوم کے لیے کہ آپ جیسے اور بھی ہیرو پیدا ہو سکیں؟ جی، میرا پاکستانی بھائیوں، بزرگوں، بڑوں اور چھوٹوں کو یہی پیغام ہے کہ آج اگر ہم ان غریب غربا بچوں کو پڑھائیں گے تو میرا ملک ترقی کرے گا. اگر ہم ان غریب غربا بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو یہ کل چور بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، دہشت گردوں کے قابو آ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ملک جو ہے ترقی نہیں کرے گا بلکہ بہت پیچھے چلا جائے گا. اور دشمن پہلے ہی ہمیں جگہ جگہ سے گھور رہا ہے. ہم نے ان کو پڑھانا ہے، آگے لے کے جانا ہے. کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے، کسی کو انجینئر بنانا ہے، کسی کو ڈاکٹر قدیر بنانا ہے. تب میرا ملک ترقی کرے گا کہ ہم کھل کر میدان میں آئیں گے اور ان غریب غربا بچوں کی مدد کریں گے.
زبورت خان صاحب، بچوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے چونکہ فلاحی ریاست میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح سے اگلی جنریشن کی فلاح کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس حوالے سے کوئی میسج ہے؟ دیکھیں جی، دنیا کے اندر جو سب سے خوبصورت گفٹ ہے کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی قوم کے لیے، وہ تعلیم ہے۔ میرا آج کے حوالے سے ایک ہی میسج ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے آپ اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کام کریں جس سے ہماری قوم کے بچیوں اور بچے پڑھ کے ایک کامیاب ترین پاکستانی بن سکیں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر طارق چیمہ صاحب، یوم آزادی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور فلاحی قوم بننے کے حوالے سے کوئی میسج ہے تو دیجیے۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص کو جو جتنی اس کی طاقت ہو اس کے مطابق اس معاشرے میں اچھائی کرے اور اپنا وقت جو ہے وہ صرف تنقید کے اوپر یا دوسروں کے اوپر اعتراض کرنے پہ نہ گزارا جائے۔ اور آخری میری گزارش بلکہ یہ انتباہ ہے ایوان اقتدار کے ساتھ کہ ہم ایک خاموش بحران سے گزر رہے ہیں اور اس کے لیے خدا را کوئی ایجوکیشن ایمرجنسی پیدا کی جائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میڈیا پہ یا عوام کے ایوانوں میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم اکثر ایسی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے جی۔ ہمارے خیال میں جو اصل ہیرو تھے ان کو ہم نے یوم آزادی کے موقع پر آپ سے انٹروڈیوس کروایا۔ آپ کے ارد گرد بھی بہت سارے ایسے ہیروز ہوں گے، آپ کو چاہیے کہ ان کو انسپائر بھی کریں، ان کی طرح بھی بننے کی کوشش کریں۔ یہ ہیرو آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی یہ ہیرو ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔